میں پہلے تو شروع کرتا ہوں اصل جو آپ نے ابھی بات کی کہ خرم دستگیر سے جو اس کے منہ سے سچ نکلایا، پہلے میں اس کے اوپر تبصرہ کر دوں. ایک تو خیر میں بڑی دیر سے، بلکہ آج سے 11 سال پہلے مجھے یاد ہے میں کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، جب بھی مجھے اقتدار ملے گا اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہی، اور ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے، باقی سب کچھ سیکنڈری. تو وہ تو اس نے کہہ دیا اپنے منہ سے کہ یہ جو کیسز ہیں 100 ججز آ جانے تھے اور کیسز تھے. عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں، تو اگر ججز بھی آ جانے تھے یہاں تو آزاد عدلیہ ہے، تو کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ میں عدلیہ کے اندر کھڑا ہوا 10 مہینے، انہوں نے مجھے فلیٹس کے اوپر، لنڈن کے فلیٹ کے اوپر انہوں نے مجھے ایک ایک چیز گرل کی. میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں گیا، اسی عدلیہ نے مجھے انصاف دیا. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو یہ کس چیز سے ڈر ہے؟ تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو، پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے، اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این آر او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ، اور پھر جیسے این آر او میں نے واپس آ جاؤ پھر سے چوری شروع کرو. تو وہ تو خیر خرم دستگیر نے بات کر دی. لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا. اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا. میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنا. وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا. ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا. میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے، مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو. میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا، میں نے کسی کی سفارش کی ہو. شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورننس میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے، ایک آدمی بتائے کہ ہم نے وہ میرٹ وائلیٹ کی ہو. اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے. اس میں نمبر یونیورسٹی میں ایک آدمی بتائے میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط آؤٹ آف میرٹ. میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو. یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے. جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے. یہ میرا ایمان ہے، اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا. یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا. اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا. سارے ادارے جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج. ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے. تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی. نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے. اتنا زیادہ 30 سال سے
اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے, اب وہ پیسہ پڑا ہے, ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے. یہ آپ ان ساروں کو, کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے, جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, این آر او لیول, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے, اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب وہ میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پہلے کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر وہ اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فارن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ ہے کہ ہم بیسس دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی, اس پہ جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے, کرکٹ ٹیم یا ٹور نہیں کرتی تھی, انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میرٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا, تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ we will bomb you into stone age اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے, جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ پیدا دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا, کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو, اتنی اسٹوپڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے اسپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھیلی. اس ٹریول بک پہ جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو یا پتا یا نہیں, کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا.
یہ قبائلی علاقے میں مرا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد, لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی, وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا, ہمارا ایک فوجی نہیں تھا, ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی, وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا, وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے. پھر میں ذرا آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا, جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو, جب رجیم چینج کرنا پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے, تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آئے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورنگزیب کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورنگزیب اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب, ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے, ہمیں ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی, ہم ان کے allied تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے allied تھے, وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں. تو وہ ایک کہتا ان کا جو سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے, تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں, we are paying you to fight not to have peace accords. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا, ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں, ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مار رہے ادھر بھی مار رہا ہے, ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتایا کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک میں ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں تھیں, ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ, وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہو؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں؟ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائی پیش کریں, لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں. اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا. ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپورا ہے. ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے, ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے, اسرائیل کو ریکگنائز کرو, ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا, ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے. تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو. اب کوشچن یہ کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے
जिस वक्त आप इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं, आप याद रखें कि आपका जो जितना कश्मीर का मौक़िफ़ है उसी दिन जीरो हो जाता है। जब आप उसको रिकग्नाइज कर, अगर आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन जब रिकग्नाइज करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन का कोई राइट नहीं रहा, तो उसका मतलब कश्मीरियों का भी कोई राइट नहीं। तो आप वो कश्मीरियों की जो 1 लाख से ऊपर उन्होंने कुर्बानियां दी है पिछले 30 साल से, उस सारों के ऊपर उनकी कब्र खोद देते हैं। जो कश्मीरी आज देख रहे हैं कि वाहिद पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ जो बोलता है, जिस वक्त उनको ये पता चला कि पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर दिया और इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर दिए, कश्मीर इशू खत्म हो गया। और वो खत्म हो गया था पहली दफा जब ये उठा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम, वो हमारे दौर में उठा है। उससे पहले तो यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता था। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गए इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही मिला ये कि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाए। हम इंडिया के खिलाफ, हम चाहते हैं कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो, कोशिश भी की, लेकिन आप किधर लाइन ड्रॉ करेंगे कि किधर एक मुल्क का नजरिया आएगा, किधर आपका मौक़िफ़ आएगा कि जिसके ऊपर आप एक पाकिस्तान बड़े ख्वाब का नाम। तो जब आपके कुछ असूल ही खत्म हो गए कि अच्छा ये जो हुसैन हक्कानी और ये नजम सेठी टाइप से ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आराम से गुलामी करो, अमेरिका की जो वो कहता है मानो, तो वो थोड़े से डॉलर्स भेज देंगे। मेरा अगला क्वेश्चन ये कि क्या इससे पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो जाएगा? क्या और थोड़े और डॉलर मिल जाएंगे? क्या ये मुल्क सर्वाइव कर जाएगा? क्या ये मुल्क अपनी सारे प्रिंसिपल स्टैंड खत्म करके, अपना नजरिया खत्म करके, क्या ये कोई मुझे गारंटी कर सकता कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? क्या ये नहीं हम करते आए आज तक? स्वाय वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दे तो आज तक तुम गुलामी करते आए। जो वहां से हुक्म आता था हम मान जाते थे। अपने मुल्क के कानून तोड़ के, अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करके हम उनको सर्विस करते रहे। यहाँ से वॉर ऑन टेरर में CIA, FBI या पाकिस्तानियों को उठा के ग्वांटानामो में ले जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था किसी को, जो वो चाहते थे। रेमंड डेविस को उन्होंने दिन दिहाड़े, उसने 2 लोगों को कत्ल किया, एक को मारा, बीवी ने उसकी खुदकुशी की, सारे पाकिस्तानियों के सामने उसको उठा के वापस कर दिया। और हमें उसने कहा कि नहीं इसको वहां सजा होगी, कोई उसको सजा नहीं हुई। कोई पाकिस्तान की कोई हमारे कानून, हमारे लोगों के राइट्स, वो जो 4 लोग मरे थे, किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। और कितने और केसेस हैं, रमजी यूसुफ का केस है, इमरान कांसी का केस है। अपने कानून तोड़ के हमने अमेरिकनों की खिदमत की है। क्या हमें कोई फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हुआ? क्या हमारी कोई इकोनॉमी ऊपर गई? क्या वॉर ऑन टेरर में 80,000 लोग मरवा के क्या उन्होंने कोई अप्रिशिएट किया? कोई बहुत बड़ी एड दे दी? वो $20 अरब टोटल एड दी उन्होंने, या $150 अरब का मुल्क को नुकसान हो गया। हमारी वो हाल था एक वक्त पे कि ये हेडलाइंस थी मेरे ख्याल में न्यूज़ वीक का टाइम, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। किसने आगे इन्वेस्ट करना है मोस्ट डेंजरस प्लेस में? सारी दुनिया में हमारा नाम लगे, सबसे बड़े दुनिया के दहशतगर्द पाकिस्तान में। तो हमें बजाय फायदा होने के नुकसान ही नुकसान होता रहा। तो इसलिए अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अब आपकी जंग में शामिल नहीं होंगे, हम अमन में आपके साथ होंगे, तो ये एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है, ये अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। हम जब कहते हैं हम इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो फलस्तीनियों को उनका जो हक है वो नहीं देते। ये कायदे आज़म का वादा था। ये कायदे आज़म ने तब 1948 में ये कहा था कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। हम जब हिंदुस्तान को अगर हम एक्सेप्ट कर जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं कश्मीरियों से वो ठीक है, तो आप याद रखें कि जो बेसिक फिलॉसफी है पाकिस्तान की, ये मुल्क एक बड़ा ख्वाब था। ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, उनको पता था कि उन्होंने यहाँ नहीं आना। ये बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। हम वो सारा नजरिया दफन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अमेरिका नाराज ना हो। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है, कभी भी कोई कौम कभी भी जूते पॉलिश करके चेरी ब्लॉसम बन के आज तक कभी कोई आज तक
قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اسے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے پڑ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این نے کہا, سی این این میں نے کہا اس کو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے, اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے. اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا کیونکہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کی. بے شمار اب سنیں ذرا میری بات, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کے اندر ہوئی, مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دیں. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہو, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگا. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان کو چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز ہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھا تھا, جب مجھے پتا چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو میں جب بھی میں سوچتا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی. کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ, جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا. میں یقین کروں, میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر, اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کو تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا, بیٹی کے نام پہ فلیٹ کیے, اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے
کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں اور ایسے کیسز، یعنی اتنا وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں باچی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا، آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک کو جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچتا کہ نہیں یہ ہو سکتا کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن بات، کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1 پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. اب یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹ جاتی ہے تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہے. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتا وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے MLAs آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوشچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا. میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں، وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو، وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے.